چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات، یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ درود ایک بار پڑھیں، اجر کتنے ہیں؟ 10 نیکیاں بھی دی جا رہی ہیں، 10 گناہ معاف بھی کیے جا رہے ہیں، اور 10 درجات انشاءاللہ جنت میں بلند بھی کیے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹرلسٹک دور ہے، بڑا مادی دور ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھائی دیکھو جتنے درود پڑھو گے اتنے روپے دوں گا، مجھے بتائیے ہمارا حال کیا ہوگا؟ شاید ہم گفتگو کم کریں گے اور درود زیادہ پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ یار بات کروں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، پورے دن میں شاید 2 4 5 10 ہزار بار تو درود پڑھ لیں گے۔ نیند بھی کم کرے گا بندہ، کہہ رہا ہے 1 مہینے کی اسکیم ہے بھائی، 1 مہینے تک یہ جتنے درود پڑھو گے اتنے روپے دوں گا۔ مجھے بتائیے ہم کیا کریں گے؟ یہ افسوس کی بات ہے، میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم میں سے کوئی شخص فضول بات نہیں کرے گا، شاید ہم کسی کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے، بولے یار 1 مہینے بعد بات کریں گے۔ بھائی 1 مہینے تک تو فقط درود پڑھنا ہے، جتنے درود اتنے روپے۔ یہ دنیا کے روپے بیچتے کیا ہیں رب کی رحمت کے آگے؟ جس پر رب کی رحمت ہو جائے، جس کے گناہ معاف ہو جائیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درود کے بدلے اس کے 10 درجے بلند فرما دے، اس بندے کو کوئی اور کام کرنا چاہیے؟ اس کو فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا چاہیے؟ ارے جب دنیا کے روپے کی بات آتی ہے ہم اپنی پریورٹیز کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی ترجیحات کو بدل لیتے ہیں، اور جب اجر و ثواب کی بات آتی ہے، جب رحمتیں لوٹنے کی بات آتی ہے تب سستی غالب ہو جاتی ہے۔ سستی کو دور کر دیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آج بھی درود پاک پڑھیں گے اور نیت کیجئے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ جہاں کہیں یہ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھا جائے، دنیا بھر میں جہاں یہ ناظرین بھی سن رہے ہوں، وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم، ویسے تو زبان ذکر و درود سے تر رہنی چاہیے، ورنہ کم از کم منیمم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھ لیتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ یہاں پر جو اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کا جو پرپز ہے، اس کی جو یوں سمجھ لیجیے جس خوشی میں یہ اجتماع کیا جا رہا ہے، یہ خوشی کیا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ علم دین کی درس گاہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ علماء بنانے کہ الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ منصوبے بن رہے ہیں کہ یہاں صبح صبح جب طلبہ آئیں گے تو قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، کبھی قرآن کی آیات پڑھی جا کر اس کو سمجھایا جائے گا، کبھی احادیث کرام کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں رموز و اسرار سمجھائے جائیں گے، کبھی تو فقہ کی پیاری پیاری باتیں سکھائی جائیں گی، تو کہیں عربی عبارت پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، کہیں گناہوں سے بچنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ سکھایا جائے گا،
تو کبھی اس درجے کے اندر انشاءاللہ فرض علوم کے بارے میں ہمیں تعلیم دی جائے گی تو گویا علم دین کے گلدستے، علم دین کے پھول نچھاور ہوں گے، اور علم دین کی برکت، علم دین کی فضیلت کے بارے میں اتنی روایات موجود ہیں کہ بندہ بیان کرتا چلا جائے اس کے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے، علم دین کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، کہ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کیا گریجویشن کا علم ہے؟ کیا سائنس سیکھنے کا علم ہے؟ کیا یہ جناب دنیا کی بہترین ڈگری حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا گیا؟ یا قرآن و حدیث شریعت کے علم کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے؟ یقیناً اگر قرآن و حدیث پر صحیح عمل کیا جائے، اسی کا علم صحیح معنوں میں حاصل کر لیا جائے تو پھر دنیاوی علوم بھی خود ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، پہلے سائنٹسٹ جو تھے وہ مسلمان تھے، پہلے جناب دنیا بھر کی ایجاد کرنے والے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، انہوں نے جناب کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کر ڈگریاں حاصل نہ کی تھی، وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے تھے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، قرآن پاک کے رموز و اسرار سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ دنیاوی علوم ان کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ خود امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، کون سا علم ہے جس پر آپ کو ماسٹر حاصل نہیں تھا؟ ایسا نہیں تھا صرف تھوڑا سا جانتے تھے۔ امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، آپ نے جس علم پر قلم اٹھایا اس علم میں آپ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، آپ اس علم پر ایسا ملکہ رکھتے تھے کہ آج تک اس علم جاننے والوں کی عقلیں حیران ہیں۔ امام اہل سنت نے تو بریلی شریف ہندوستان کے باہر کہیں جا کر سفر نہ کیا، اور کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں جا کر اپنے علم کو حاصل نہ کیا، قرآن و حدیث سے شغف رکھا، پیارے آقا کی تعلیمات پڑھتے رہے، دوسروں کو پڑھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام علوم آپ کو عطا فرما دیے۔ تو بہرحال ہم نے سنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، لہٰذا میں مدینہ منورہ سے صرف وہ حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا۔ مدینہ منورہ سے کہاں پہنچے؟ جامع مسجد دمشق، سیریا کے اندر۔ آلموسٹ 3 گھنٹے کا تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، اس زمانے میں جہاز نہیں تھا، اونٹ گھوڑوں پر نہ جانے کتنے مہینے لگے ہوں گے۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی اور کام سے تو نہیں آئے؟ عرض کی جی نہیں۔ فرمایا صرف یہی حدیث سننے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جو طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ عز و جل اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں۔ مزید فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان جاری ہے، فرماتے ہیں بے شک علماء انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے اسے لے لیا اس نے وافر حصہ لے لیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے اسلاف کا علم دین سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا؟ ہزاروں ہزار میل کا سفر کرتے کہ ایک حدیث سننے کو مل جائے، کوئی علم کی بات مل جائے، اور کیوں نہ سفر کریں، کیوں نہ تکلیف اٹھائیں،
ارے کوئی دنیا کی ایسی یونیورسٹی ہو تو آپ بتا دیجئے, کوئی دنیا کا ایسا تعلیمی ادارہ ہو تو آپ بتا دیجئے, کوئی دنیا کا ایسا فن یا دنیا کی کوئی ایسی اسپیشلٹی ہو تو آپ بتا دیجئے کہ جس کے لیے آپ گھر سے نکلے تو جانور, درندے جو ہیں, جو سمندر کی مچھلیاں جو ہیں, زمین پر چلنے والی چونٹیاں جو ہیں, وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دیں. یہ دنیا کا کوئی سفر, اس کی یہ فضیلت تو ہم نے نہیں پڑھی ہے تو یہ پڑھی ہے کہ جب طالب علم دین نکلتا ہے, علم سیکھنے کے لیے اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے یہ جانور, یہ درندے, یہ چونٹیاں, یہ مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں تک کہ فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں. کیسی فضیلت ہے, یہ بولنا بڑی آسان اور آرڈنری بات ہے. ارے آج دنیا میں ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس مقام پر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, واپس خیریت سے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو راہ علم میں گھر سے نکلتا ہے اس پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے اگر راستے میں مر گیا تو شہید کا رتبہ پا لے گا. یہ کیسا سفر ہے, یہ کیسی تکلیف ہے, یہ کیسی ایفرٹ ہے کہ جب گھر سے نکلے, ایسا نہیں ایک بار مدرسے گیا تو ایک ہی بار فضیلت ملے گی. جب راہ علم دین میں کوئی نکلتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہو, نیت سچی ہو, انٹینشن درست ہو کہ علم دین سیکھنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے, تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے, حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص ملک کے شام کے ایک کونے سے ملک کے یمن کے دوسرے کونے تک سفر کر کے ایک ایسا کلمہ یاد کر لے جو اسے آئندہ زندگی میں فائدہ دے, تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں گیا. ایک طرف تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ, یہ علم دین سے محبت, یہ احادیث کرام سیکھنے کا جذبہ, دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے. ہماری مسجد میں درس ہوتا ہے, ہمیں علم دین سکھایا جاتا ہے, ہم نہیں بیٹھتے. ہمیں اجتماع کی دعوت دی جاتی ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ مہینے میں 3 دن عطا فرما دیں, پورے 12 ماہ میں 30 دن عطا فرما دیں اور کچھ علم دین سیکھ لیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی نے اب گھر میں علم دین پہنچانے کے لیے مدنی چینل شروع کر دیا کہ چلو جو گھر سے نہیں نکلتا, مسجد میں بھی نہیں آتا, اجتماع میں نہیں آتا, اس کے گھر میں جا کر اسے علم دین سکھا دو. لیکن مدنی چینل بھی ہم کتنی دیر دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر دیکھا, پھر کسی اور چینل پر, پھر علم دین سے دور. ارے ہمارے اسلاف گھر بار, بیوی, بچے, کاروبار چھوڑ کر, خرچ کر کے ایک حدیث سیکھنے کے لیے چل پڑتے اور اس سفر کو اپنی مغفرت کا سبب سمجھتے. اور آج ہمیں علم دین سکھانے والے ہمارے پیچھے ہیں. فرق دیکھیے, ایک طرف وہ سفر کرتے تھے کہ کوئی علم کی بات بتا دے, کوئی ہمارے اس کوزے کے اندر علم کے کوئی مدنی پھول ڈال دے. ہماری طرف یعنی گویا یوں کہا جائے کہ کنواں پیاسے کے پیچھے چل رہا ہے کہ بھائی تھوڑا پانی پی لو, مگر یہ عجیب پیاسا ہے کہ پیاس تو بڑی لگی ہے, پانی دور دور تک اس کے پاس نہیں ہے, مگر کنویں کے قریب نہیں آتا. علم دین سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب, نہیں بن سکا عالم تو کیا ہو گیا, نہیں سیکھ سکا علم دین کی بات تو کیا ہو گیا, نماز تو پڑھ لیتا ہوں, بھائی میں جناب نماز پوری پڑھتا ہوں, روزے رکھ لیتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, ضروری تھوڑی ہے کہ میں جناب اتنا سارا علم دین سیکھوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے, علم کے بغیر نماز, علم کے بغیر زکوٰۃ, علم کے بغیر عبادت, یہ عبادت بعض اوقات گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. مسلمان کے لیے پاک ہونا ضروری, جو پاک نہیں ہے اس کی نماز ہوگی, نماز بھی نہیں ہوگی. جو ناپاک ہے اس کا مسجد کے اندر ایک قدم رکھنا بھی حرام, مسجد کے اندر آنا حرام, قرآن پاک کو ہاتھ لگانا حرام, قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے لیے ناجائز. اب کسی شخص پر غسل فرض ہوا, بالغ پر فرض ہو جاتا ہے, مرد و عورت جو بھی سن رہے ہیں مجھے, اگر اس کو صحیح غسل کرنے نہیں آتا, ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہم تو زبردست غسل کرتے ہیں, آدھا گھنٹے تک تو باتھ روم سے باہر نہیں نکلتے ہیں, تو میرے بھائی آپ پوری ٹینکی بہا لیں اپنے اوپر,
لیکن اگر آپ نے کلی نہیں کی, آپ نے ناک میں نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھایا, حالانکہ آپ نے بڑے شیمپو استعمال کیے, آپ نے بڑے اچھے اچھے صابن استعمال کیے, فیس واش بھی یوز کیا تھا, جب باتھ روم سے باہر نکلے تو پورا کمرہ مہک رہا تھا, لیکن اگر غسل کے 3 فرض پر عمل نہیں ہوا تو جناب آپ ناپاک باہر نکلے. اب ناپاکی کے عالم میں کوئی شخص مسجد میں آئے اور ساری رات نفل پڑھتا رہے, ساری رات تلاوت کرتا رہے, مسجد میں 5 ٹائم با جماعت نماز پڑھتا رہے, دوسرے برابر والے سمجھیں بھائی حاجی صاحب تو بھائی نوافل پہ نوافل پڑھتے ہیں, یہ تو جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے مسجد میں گزارنے والا جب گھر جاتا ہے تو ثواب لے کر جاتا ہے یا گناہ لے کر جاتا ہے؟ علم کے بغیر عبادت کی مگر علم نہ تھا. اسی طرح مسلمان کے لیے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. آپ کہیں گے چلو جناب غسل تو ہم درست کر لیتے ہیں, وضو کے کتنے فرائض ہیں, ہم میں سے کس کو آتے ہیں؟ اگر وضو کا ایک فرض پورا نہیں ہوا تو بے وضو ہو گئے. بے وضو کی نماز درست نہیں, اس کی تلاوت درست نہیں, پڑھتا رہے ساری زندگی نماز, ایک بھی نماز قبول نہ ہوگی. اب آئیے جناب وضو بھی ٹھیک کر لیا, اب نماز میں جو تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت کس کس کی درست ہے؟ تجوید ہم میں سے کس کو آتی ہے؟ یہ کوئی اردو زبان نہیں ہے, کوئی انگلش نہیں ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے کہ جتنی ٹانگیں توڑنی ہے توڑ دو, بس سامنے والا سمجھ جائے تو بات پوری ہو جائے گی. نہیں, عربی موسٹ سینسٹیو لینگویج ہے, بڑی فصاحت ہے, بڑی بلاغت ہے. ایک زبر زیر اس کے معنی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. پروناؤنسیشن کی, تجوید کی, مخارج کی ایک غلطی آپ کے معنی کو کہاں سے کہاں لے جائے گی. کئی بار مدنی چینل پر یہ ایگزامپل دی گئی ہے, لیکن چونکہ ٹاپک ہے وداؤٹ نالج اگر عبادت کی جا رہی ہے, بغیر علم کے عبادت ہو رہی ہے, تو وہ عبادت کس کام کی؟ بلکہ وہ عبادت کنورٹ ہو جائے گی گناہ کے اندر, عذاب میں بندہ وہ گرفتار ہوگا. بلے لوگ سمجھ رہے عبادت کر رہا ہے. فجر میں اٹھا, لوگ سو رہے تھے, سارے گھر والے سو رہے ہیں, سردی ہے, بڑی مشکل سے اٹھا, گرم پانی بھی نہیں, ٹھنڈے پانی سے بیچارے نے وضو کیا, مگر تلاوت درست نہ کی, سجدہ صحیح نہ کیا. کتنی ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. بات یہیں آ گئی, وداؤٹ نالج, بغیر علم کے عبادت. تو علم وہ چابی ہے جو قبولیت کا دروازہ کھول دیا کرتی ہے. بغیر علم کے عبادت کرنے والے کی ایگزامپل یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو جانا تھا جناب لاہور, مرکز الاولیاء لاہور, اسٹیشن پہنچا, ٹکٹ خریدی اور بلوچستان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. پیسے بھی لگے, ٹھیک ہے بھائی, ٹائم بھی لگا اور منزل سے دور بھی ہو گیا. بغیر علم کے عبادت کرنے والا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, تکلیف بھی اٹھاتا ہے, مگر منزل سے دور ہو جاتا ہے, گناہ لے کر لوٹتا ہے. تو علم کے بارے میں کیوں اتنی روایات ہیں, کیوں کہا جاتا ہے علم سیکھیے؟ فقط عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے, ہمیں علم سیکھنا ہوگا. اور پھر میں تو بہت تھوڑی بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. شادی شدہ جو ہے اسے معلوم ہے کس بات کے کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, زہار کے کیا مسائل ہیں, حرمت مساہرت کیا ہے. شاید ہم میں سے کئی لوگوں نے تو لفظ پہلی بار سنے ہوں گے, مگر کئی بچوں کے باپ بھی ہوں گے, شادی ہوئے ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہوں گی. تو شادی کرنا تو یاد تھا, علم کیوں نہ سیکھا اس کا؟ تو بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں. ہم میں سے کئی کاروباری یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بزنس میں کیسے دھندا کرنا چاہیے, نفع کیسے ہوگا, ہم سے پوچھ لیجئے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جملہ کہنے سے حلال و حرام تو نہیں ہو جاتا؟ کون سی ڈیل میری سود میں مبتلا کر دے گی, کون سی میری شرط فاسدہ اس ڈیل کو ناجائز قرار دے دے گی, یہ تو ہمیں نہیں آتا تھا. ہم نے دادا صاحب اپنے دادا کو, اپنے والد کو کاروبار کرتے دیکھا, ہم بھی ویسے ہی کاروبار کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امپورٹنس ہے اسلام میں علم دین کی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کا ہم میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی کریج نہیں ہے, ایسا جذبہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر میں کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جاؤں کہ حضرت میں یہ کرتا ہوں, میں شادی شدہ ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں نوکر ہوں, یا میں سیٹ ہوں, میرے بچے ہیں, میرے یہ معمولات ہیں, مجھے بتائیے مجھ پر کیا 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 سیکھنا ضروری ہے. اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. یاد رکھیے, بعض اوقات سالوں کی عبادت بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اب لاکھوں زکوٰۃ دیتے رہیں. پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے ایک اجتماع میں ہمارے مفتی صاحب نے بیان میں بتایا کہ ایک شخص
کم و بیش 12 سال سے زکات نکالتا تھا. اتنی بڑی وہ پارٹی تھی کہ سال کے 80 لاکھ روپے اس کی زکات نکلتی تھی, ہر سال نکالتا تھا. 12 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں جا کر چیک تو کر لوں کہ میں زکات جس پروسیجر سے نکالتا ہوں وہ درست ہے کہ نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت میں وہ آیا, ڈسکشنز ہوئیں, ثابت یہ ہوا کہ 12 سال میں 1 روپیہ بھی اس کی زکات ادا نہیں ہوئی. اب لاس دیکھیے, علم نہ سیکھنے کا لاس. پیسے نکلے, جیب خالی ہوئی, چلے اللہ کی راہ میں گئے, مگر فرض ادا نہیں ہوا. یہ ہے ڈفرنس علم نہ ہونے کا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں تک علم دین پہنچایا جائے. جو علم دین سے دور ہیں انہیں اس بات کا ادراک دلوایا جائے کہ دیکھو تھوڑی سی کوشش کر کے سیکھ لو جو تمہارے لیے ضروری ہے. مسلمان ہو تو غسل تو آنا چاہیے, وضو آنا چاہیے, نماز آنی چاہیے, زکات دینی ہے تو زکات کے طریقہ آنا چاہیے, شادی شدہ ہو تو طلاق اور کنایا کے مسائل سیکھ لو, کاروبار کرتے ہو تو تجارت کے احکام سیکھ لو, حج پہ جا رہے ہو تو حج سیکھ لو. حج کرنے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ کا حج ہی نہیں ہوتا, اور نہ جانے کتنے تو کتنے دم لے کر واپس لوٹتے ہیں. سیکھا نہیں تھا. ارے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے خرچ کر کے حج پہ جا رہے ہو, 2-4 دن دے کر حج سیکھ لو. سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, خرچہ کروا لو ہم سے. ارے بھائی زندگی میں موقع ملا ہے, کس طرح حاضری دینی ہے سیکھ لو. سیکھنے کا ٹائم نہیں. میرے پیارے اسلام بھائی, زندگی اچھی نہیں ہے. علم دین سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ کیسی زندگی ہے کہ میرے نام کے ساتھ جاہل کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. جی ہاں, جو علم نہیں جانتا وہ جاہل ہے, اور جو فرض علوم نہیں جانتا, جو اس پر ضروری ہے سیکھنا, وہ فاسق ہے. تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے اسلام میں آئے ہوئے, 40 سال کے بھی بیٹھے ہیں, کہ میرے نام کے آگے جاہل و فاسق ہو؟ نکالیے اپنے آپ کو اس ٹائٹل سے, سیکھیے علم دین. اور دعوت اسلامی آپ کو یہ مواقع دیتی ہے, کہیں جامعہ کھول کر, کہیں قافلوں میں سفر کروا کے, کہیں اجتماعات منعقد کر کے, کہیں دعوت اسلامی کے مکتبے سے کتابیں شائع کر کے, کہیں مدنی قافلوں کے لیے آپ کو دعوت دے کر, اور اب تو مدنی چینل کے ذریعے آپ کو گھر بیٹھے کئی علوم سکھائے جا رہے ہیں. مگر کون ہے جو وقت دے, کون ہے جو سیکھے؟ شیطان نے ایسا جکڑ لیا ہے ہمیں اپنے معمولات میں کہ علم دین کی طرف ہمیں بڑھنے نہیں دیتا. اسکول کی چھٹی ہو جائے یہ ہمیں گوارا نہیں, مگر روزانہ کتنا علم دین سیکھا اس کے بارے میں کون ریکنسائل کرتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں, صرف ایک علم دین کی میں نے چند مثالیں دی. اب جو چونکہ جامعۃ المدینہ شروع ہو رہا ہے, یہاں احادیث پڑھائی جائیں گی. ایک ہی پہلی حدیث, بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے, اس میں ہی ہمارے لیے کس قدر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں درس ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, شہنشاہ مدینہ, قرار قلب و سینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے, مگر اس پر امپلیمنٹ کون کرتا ہے, اس پر عمل کون کرتا ہے؟ آپ سوچئے, عمل درست کر لیا, غلطی نہیں کی, نماز سیدھی سیدھی پوری صحیح پڑھ لی, وضو بھی ٹھیک کیا تھا, غسل بھی ٹھیک کیا, سجدہ بھی صحیح کیا, تلاوت بھی صحیح کی, پوری نماز پڑھ لی, مگر نیت اللہ کی رضا کی نہ تھی. نیت لوگوں کو دکھانے کی تھی, نیت لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کی تھی, تو بعض اوقات یہ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح ہم نیت کے بارے میں سن رہے تھے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں نیت کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں, اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے, اور اس سے علم دین کی فضیلت اور علم دین کی امپورٹنس بھی سمجھتے جائیے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا. اگر نیت کا ہی علم نہ ہو, باقی سارے علم سیکھ لیے, نیت کا ہی علم نہیں ہے, اور نیت میں ہی بیڑا غرق ہے, تو بھی عمل برباد ہو جائیں گے. تو علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. اب ایک علم جو ہے نیت, یہ کتنا پیارا علم, اور اس سے کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, سنتے چلے جائیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی. اور ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں,
اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا کرنے سے انکار فرما دیتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، سمجھنے والا سمجھے۔ آخرت کی نیت کرنے والے کو دنیا بھی دے دی جاتی ہے، اور جو دنیا کے لیے نیتیں کرتا ہے، دنیا والے راضی ہو جائیں، پھر اسے آخرت نہیں ملتی۔ تو بندہ آخرت کے لیے نیتیں کیوں نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کیوں نہ کرے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے آج ہماری نیتوں کا کیا حال ہے۔ کیا ہماری نیتوں میں اخلاص ہے؟ کیا ہماری نیتوں میں رب کی رضا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت صحیح معنوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور رب کی ناراضگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے مزید فوائد بھی سنتے چلے جائیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ بڑا انوکھا واقعہ ہے، آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ دو واقعات ہیں، غور سے سنیے کہ ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، اپنی رعایا کی خیر و عافیت پوچھنے، معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان جو تھا وہ بادشاہ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو شام کو جب وہ میزبان تھا، اس نے اپنی گائے کا دودھ دوہا، گائے کا دودھ نکالا۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی گائے نے 30 گایوں جتنا، 30 جانوروں جتنا، گائے جتنا دودھ دے دیا۔ بادشاہ بہت تعجب میں آ گیا اور میزبان کہنے لگا، تو بادشاہ نے اسی وقت جب یہ دیکھا تو نیت کر لی، بری نیت کر لی کہ میں یہ گائے پر قبضہ کر لوں گا۔ ایسی گائیں 30 گایوں کا دودھ دیتی ہے، صرف دل میں برا ارادہ کیا۔ اب دوسرے روز جب شام کو وہ شخص گائے کا دودھ نکالنے گیا تو اس کی گائے سے آدھا دودھ نکلا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ شخص جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ کہتا جناب ہو نہ ہو، بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کر لی ہے۔ ہمارا جو بادشاہ ہے نا، اس نے ظلم کی نیت کی ہے، اس لیے ہماری برکت ختم ہو گئی ہے۔ صرف نیت کی تبدیلی ہوئی۔ وہ بادشاہ نے دل میں نیت کی، توبہ کی، یہ میں نے کیا کر دیا، اور توبہ کرنے کے بعد نیت ختم کی۔ اس کو کہا جا کے پھر گائے کا دودھ دو۔ اگلے روز جب اس نے گائے کا دودھ نکالا تو پھر 30 گایوں کا دودھ نکلا۔ تو نیت خراب ہو تو برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے۔ ایران کے بادشاہ کا لقب پہلے کسرا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بادشاہ گزرا ہے، جو کیسر و کسرا کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو ایک بار وہ کسرا جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، بچھڑ گیا اور کسی باغ میں جا پہنچا۔ اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے آئی۔ بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ تھا، بہت خوش ہوا، ایسا میٹھا رس۔ بچی سے استفسار کیا کہ تم اس رس کو کیسے بناتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی نسل ہے، ایسے اسپیشل شوگر کین ہیں، ایسے اسپیشل گنے ہیں کہ ہاتھ سے اس کا رس نچوڑ لیتی ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو پورا باغ میں نے ہی قبضہ کر لینا ہے۔ پھر اس نے، بادشاہ نے ایک اور بچی کو کہا ایک اور گلاس نکال کے لے آؤ۔ اب جو وہ گئی تو تھوڑی دیر بعد پریشان سے واپس آئی اور بادشاہ کو کہا کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے۔ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے کسی معاملے میں، جب بھی اب گنوں سے رس نہیں نکل رہا۔ اس بادشاہ نے نیت درست کی، توبہ کی، باغ چھیننے کی نیت ترک کر دی۔ بچی کو کہا واپس جاؤ، تو بچی خوشی خوشی پھر رس نکال کر لے آئی۔ ارے نیتیں درست ہو جائیں ہماری تو بیڑا پار ہو جائے گا، برکت ہی برکت مل جائے گی۔ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ ایک بندہ نیک کام کرنے جا ہی رہا ہے اور اگر اس میں اچھی اچھی نیتیں اور شامل کر لے، کیونکہ اعلیٰ حضرت خود فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد کے لیے اس لیے چلا کہ مسجد میں نماز ادا کروں گا تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ہر دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ مگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فقیر نے کچھ نیتیں تحریر کی ہیں
اگر کوئی مسجد کی طرف جانے والا ان نیتوں کو اور شامل کر لے تو ثواب میں مزید برکت ہو جائے گی. پھر لکھتے ہیں بندہ یہ بھی نیت کر لے, نماز پڑھوں گا, مسلمانوں کو سلام بھی کروں گا, مسجد کی پہلی صف میں جماعت ادا کروں گا, راستے میں کوئی نابینا مل گیا تو اسے راستہ پار کرا دوں گا, مسجد میں یا راستے میں کسی کو گناہ کرتا دیکھا اس کو گناہ سے روک کر نہیں انل منکر کروں گا, کسی نے شرعی مسئلہ پوچھ لیا مجھے آتا ہوا تو بتا دوں گا, جنازہ ہوا تو جنازہ ادا کروں گا, ممکن ہوا تو کاندھا دوں گا, ساتھ قبرستان تک لے جاؤں گا. اب یہ سارے امور مسجد میں جا کر نہ ہوئے, جنازہ نہیں آیا, کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی اندھا نہیں پایا, لیکن چونکہ نیت تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید 40 نیتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اگر اپنے گھر سے چلتے ہوئے کوئی یہ 40 نیتیں کر کے مسجد کی طرف چلے گا تو اب ہر قدم پر ایک نیکی نہیں بلکہ اسے 40 نیکیاں عطا کی جائیں گی, اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف نہیں ہوگا, 40 گناہ معاف ہوں گے, کیونکہ اب چلنا فقط نماز کے لیے نہ تھا, اب 40 کاموں کے لیے چلنا تھا. تو سوچئے تو صحیح, 40 نیتیں کرنے میں وقت چند سیکنڈ لگا, مگر یہ علم سیکھ لیا. یہ ہے علم کی برکت کہ ایک بندہ نماز پڑھنے آیا, ہر قدم پر ایک نیکی اسے ملی. ایک عالم میں نیت گھر سے چلا, اس نے بھی اتنے ہی قدم چلے, اس نے بھی اتنا ہی سفر طے کیا, مگر ہر قدم پر 40 نیکیاں لے کر گھر چلا گیا. یہ ہے فرق میرے پیارے اسلامی بھائیوں. علم کی اہمیت یہ ہے, اور علم نیت یہ تو گویا ہم بھلا بیٹھے ہیں. الحمدللہ, قربان جائیے, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اب ہمیں نیتوں کا ایسا درس دینا شروع کر دیا ہے. بیان شروع فرمائیں تو نیتیں کرواتے ہیں, مذاکرہ شروع فرمائیں تو نیتیں فرماتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر ہو جب نیتیں فرماتے ہیں, جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں, ارے کھانا کھانا بھی اچھی نیت سے ہو سکتا ہے. ہم نے تو کبھی نہ سوچا تھا, ہماری نیت تو یہ ہوتی تھی کوئی ٹیسٹ والا کھانا مل جائے, کسی اچھی جگہ سے کھانا کھائیں گے, بڑی بھوک لگی ہے جناب آج تو پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. وہ کھانا بھی کھایا, ثواب بھی نہ ملا, مگر اگر اچھی نیتوں سے کھانا کھا لیا جائے پیٹ تو پھر بھی بھر جائے گا, مگر کھانا کھانا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. بات وہی ہے, اچھی نیت, نیت اچھی ہو عمل نہ بھی ہونا تو کیسی برکت ملتی ہے. بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص غیر عربی تھا, عربی نہیں تھا, عجمی تھا, چند آدمیوں کے پاس پہنچا, وہ عربی تھے, وہ عربی آپس میں عربی زبان میں ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے, عربی زبان میں چھیڑ رہے تھے. یہ عجمی تھا بیچارے کو عربی آتی نہیں تھی, اس نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. ان کے پاس بیٹھ گیا, وہ جو چھیڑ چھاڑ میں عربی بول رہے تھے یہ وہی دہرانا شروع ہو گیا, کہہ رہا یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں. نیت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر کرنے کی, اللہ کی رضا کی. مجھے عربی نہیں آتی, یہ عربی میرے بھائی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میں ساتھ بیٹھ جاؤں. وہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے بول رہے تھے. یہ شخص وہی کنٹینیو ریپیٹ کرتا رہا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی نیت کی وجہ سے اس عجمی کی بخشش فرما دی. ذکر کیا اس نے نہیں, نیت اچھی تھی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ میرے پیارے آقا کی حدیث پاک, اور یہ واقعہ مد نظر رکھیے کہ نیت ہونی چاہیے, عمل کرتا ہی رہے اور نیت اچھی نہ ہو. یہ ہے علم کی برکت. یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. ہم میں سے کس کس کو علم نیت آتا ہے ہمیں نہیں پتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے آپ نے کھانا کھانے کی نیتیں سنی ہوں گی مدنی چینل پر, اور بہت سارے معاملات, مدنی قافلے کی بہت ساری نیتیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جوتا پہننے کے حوالے سے, کیا جوتا پہننے کی بھی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں, امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اتباع سنت میں جوتے پہنوں گا, کیونکہ پیارے آقا کی سنت ہے جوتے پہننا, تو میں سنت کی اتباع میں جوتے پہنوں گا. پہلی نیت یہ کر لیں, بلکہ نیت تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ جب جوتے پہنوں گا تو اتباع سنت میں پہنوں گا. کہیے انشاءاللہ. چلنے والے کے جوتوں کی آواز چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند تھی, اس لیے راہ چلتے یا سیڑھی چڑھتے وقت آواز پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنوں گا. جوتے کے ذریعے پاؤں کو زخم یا گندگی وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کے ذریعے عبادت پر مدد حاصل کروں گا. پہننے میں سیدھے جوتے سے پہل کرنے کی سنت ادا کروں گا. یہ بھی سنتے جائیے کہ چپل جو ہے پہلے سیدھا پاؤں اس میں داخل کرنا چاہیے, پھر الٹا پیر, تو سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے. اب اس میں بھی علماء نے سوالات قائم کیے کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت تو الٹا پیر نکالنا ہے اور چپل میں سیدھا پیر داخل کرنا ہے.
اسی طرح مسجد میں آتے وقت سیدھا پیر داخل کرنا ہے مگر چپل سے الٹا پیر نکالنا ہے. امام اہل سنت کی عقل پر ہماری جانیں قربان. اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب مسجد سے باہر نکلے نکالے الٹا پیر مگر چپل کے اوپر رکھ دے. اب سیدھا پیر نکال کے سیدھے پیر چپل میں داخل کر دے. تو مسجد سے نکلنے کی سنت بھی ادا ہو گئی, چپل پہننے کی سنت بھی ادا ہو گئی. اب مسجد میں آ رہے ہیں, نکالنا الٹا پیر ہے, ڈالنا مسجد میں سیدھا پیر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الٹا پیر نکالے سنت کی نیت سے اور چپل کے اوپر ہی الٹا پیر رکھ لے. اب سیدھا پیر چپل سے نکال کر مسجد میں داخل ہو جائے تو دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا. تو یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو مسجد سے الٹا پیر باہر نکالیں گے اور سیدھا پیر چپل میں داخل کریں گے. اچھا, پھر آگے امیر سنت نیت عطا فرماتے ہیں سنت تنظیف ادا کروں گا, یعنی پاؤں کو میل کچیل سے بچاؤں گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ چند باتیں آج کے بیان میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو علم دین سیکھنا, علم دین پھیلانا, اس میں کوششیں کرنا عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.